السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، یہ سیرت پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کی 20ویں قسط ہے. ہم نے کل آپ کو جو بات بتائی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ کے لوگوں نے آ کر کے بیعت کی. میں نے بتایا تھا کہ 6 آدمی پہلے ملے جو بغیر پلان کے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. اس کے بعد وہ 12 لوگوں کو لے کر کے آئے اور جس کو بیعت اولیٰ کہا جاتا ہے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی اور انہوں نے بیعت کی. اس کے بعد وہ 12 آدمی اگلے سال 75 آدمی کو لے کر کے آئے اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر ان سے بات کی. یہ بات جب قریش کو معلوم ہوئی تو قریش نے اس کو پیچھا کیا، لیکن وہ لوگ ان کے ہاتھ سے نکل کر چلے گئے. یہاں تک بات ہوئی ہے. یقینی بات ہے کہ یہ جو بیعت ہو رہی ہے، حج کا سیزن ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ سے لے کر کے محرم اور سفر 2 مہینے کے اندر اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو جب گنجائش لگے اب مدینے چلے جاؤ. یہاں پر کوئی بھی اب چانسز نہیں ہے. یہ بات ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول خدا نہ خواستہ اپنی جان سے ڈر رہے تھے. مسئلہ صرف یہ تھا کہ کہاں پر جانے سے دعوت کا کام تیزی سے چل سکتا ہے. وہ اصل نصب العین ہے، وہ ایم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ جانا شروع کریں تو تقریباً 60 دن کے اندر اندر پورا مکہ خالی ہو گیا. آپ کو اطلاع کے لیے بتا دیں کہ یہ جانے والے کی ٹوٹل تعداد مہاجرین کی 100 کے اندر اندر ہے. میں اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ زیادہ لوگ مکے میں ایمان نہیں لائے اور ایک بہت بڑا طبقہ آلریڈی حبشہ کی جانب ہجرت کر چکا ہے، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا. بعد میں یہ لوگوں نے حبشہ سے ڈائریکٹ مدینے کی طرف ہجرت کر لی. بعد لوگ مکہ آ کر کے چل گئے. جب یہ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو کچھ لوگ 2-3 آدمیوں کی ہجرت میں نقل کر دیتا ہوں، سب کی تو نہیں نقل کر سکتا ہوں. اس میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں ہے کہ یہ سب سے پہلے انہوں نے ارادہ کیا. انہوں نے اپنے بچے کو لیا، اپنی بیوی کو لیا اور اونٹ پہ بٹھایا اور نکلنے کے لیے تیار ہوئے. ان کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ صاحب یہ جا رہے ہیں، لڑکی والوں کے گھر والوں کو. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ مستقبل کوئی بھی روشن نہیں ہے، تم یہاں جا رہے ہو، تم خود جاؤ، ہماری بیٹی کو نہیں لے جاؤ. بیوی کو، بیوی بدت تھی، نہیں ہم ساتھ جائیں گے. بیوی کو زبردستی جو ہے وہ گھر والوں نے روک لیا، کوئی میکے والوں نے روک لیا. جب میکے والوں نے روک لیا تو جو بچہ تھا اب وہ بیوی کے پاس گیا. تو ان کے بھائی لوگوں نے کہا کہ جب تم نے اپنی بیٹی کو ہمارے بھائی کے ساتھ نہیں بھیجا تو بچہ ہمارا ہے، لہذا بچہ ہمارے پاس رہے گا. اب 3 جگہ ہو گئے. ابو سلمہ نے کہا کوئی آوے یا نہ آوے ہم تو جانا ہی جانا ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مدینے چلے گئے. بیوی ادھر چھوٹ گئی، بچہ چلا گیا ددیال. بیوی روز آنا آ کر کے جس مقام پر ان کو روکا گیا تھا وہاں روز آ کر کے بیٹھتی اور روتی، اللہ سے دعا کرتی. 1 سال تک ان کی یہ کیفیت رہی، روز آنا. تو ایک دن ایک آدمی کو ترس آیا ان کے خاندان کے کہ یار یہ بے مطلب اس عورت کو روک رکھا ہے، تو پاگل ہو جائے گی. تو انہوں نے جا کر ان کے گھر والوں سے کہا، میکے والوں سے، کہ بھائی اس کو اس کے شوہر کے پاس جانے دو، ایسے تو اس کی زندگی برباد جائے گی. بہرحال
جب وہ جانے کے لیے ان لوگوں نے اجازت دے دی تو انہوں نے اپنے سسرال والوں سے کہا کہ میرا بچہ مجھے دے دو. اب تقریباً 450 کلومیٹر کا سفر ہے ریگستان کا, کوئی ساتھ میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے عادت کر لیا کہ مجھے جانا ہی جانا ہے. بہرحال سوار ہوئی, تھوڑی دور گئی تھی کہ حضرت عثمان بن طلحہ, یہ عثمان بن عفان نہیں, عثمان بن طلحہ ہیں, ان سے ملاقات ہوئی. ابھی شاید مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت اکیلے جا رہی, مکی کی ہے یہ. پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا میرے ساتھ میرا خدا ہے اور یہ بچہ ہے, تیسرا کوئی نہیں. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں مکے تک چھوڑتا ہوں. تقریباً ابھی پورا سفر باقی ہے. عثمان بن طلحہ نے ان کو مکے تک چھوڑا. جب یہ مکے کے قریب مدینے تک چھوڑا, جب مدینے کے قریب پہنچ گئی تو انہوں نے کہا دیکھو کہ یہاں پہ تمہارا شوہر رکا ہوا ہے, قبا ایک جگہ ہے وہاں پہ رکا ہوا ہے, میں یہاں سے واپس ہوتا ہوں. ان کی بیوی ابو سلمہ کے کہتی ہیں کہ میں نے اتنا شریف انسان نہیں دیکھا. یہاں سے لے کر کے وہاں تک کا سفر, ہم جب وہ پہلے اونٹ کھڑا کر دیتے تھے خود کافی دور چلے جاتے تھے, وہ الگ جا کر کے قیام کرتے تھے, اور ہم اپنی اونٹنی سے اتر کر کے جب ہم بیٹھ جاتے تھے اور ان کو بلاتے تھے تب وہ آ کر کے وہ ہم کو جو ہے پھر اونٹنی لے کر کے آگے چلتے. میں نے اتنا شریف انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. بہرحال ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی اور بچے مل گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مردانگی کے ساتھ حضرت عمر نے ہجرت کی. حضرت عمر نے پہلے 3 لوگوں سے کہا, ایک کا نام ہشام تھا, ایک کا نام عیاش تھا, تینوں کو دیا کہ فلاں تالاب پر ملاقات کرو صبح, اور وہاں سے ہم لوگ نکلیں گے, اور اگر تم لوگ ٹائم پر نہیں آئے تو جو لوگ پہنچے وہ نکل جائیں, وہاں انتظار نہیں کریں, وہاں انتظار کرنا اچھا نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار لگائی, اسلحہ لگایا, نیزہ لگایا, طواف کیا. طواف جب کیا تو سارے جو قریش کے جو ان کی جو میٹنگ لگتی تھی وہاں مطاف میں وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے. جب طواف سے فارغ ہو گئے 2 رکعت نماز پڑھی, انہوں نے کہا دیکھو میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں, جس کو شوق ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے وہ سامنے آ جائے. انہوں نے کہا میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں, جو چاہتا ہے کہ جس کا بیٹا یتیم ہو جائے وہ سامنے آ جائے, جو ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو جائے وہ آ جائے, میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. اعلان انہوں نے ہجرت کیا. اتنا حضرت عمر کا روب تھا کہ پورے قریش بیٹھے تھے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر کے علاوہ کوئی بھی آدمی اعلان ہجرت نہیں کر سکا. یہ اکیلے تھے جنہوں نے جو ہے وہ جا کر کے اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں. بہرحال آگے پہنچے تو وہاں سے پتا چلا کہ عیاش آئے ہیں اور ہشام کو پکڑ لیا گیا ہے. عیاش اور یہ دونوں آدمی ہجرت کر گئے. ابو جہل کو معلوم ہو گیا, اچھا عیاش کے بارے میں تھا کہ ان کا ہجرت کرنا خطرہ ہے, نہیں ہونا چاہیے. تو ابو جہل اور ان کے ایک دوسرے خاندان کے لوگوں نے ایک پلاننگ کی کہ عیاش کو کسی طرح واپس لانا ہے. مکے یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے, ابو جہل پہنچا ایک پلاننگ کے ساتھ. اب آپ اندازہ کریں, یہاں سے 400 کلومیٹر کا سفر کیا کہ عیاش کو لانا ہے واپس. آئے, عیاش اپنی والدہ کو بہت چاہتے تھے. انہوں نے کہا تیری والدہ نے قسم کھائی ہے کہ سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور سائے میں بیٹھے گی نہیں جب تک عیاش واپس نہیں آئے گا. اسے معلوم تھا کہ یہ ان کی ویکنیس ہے والدہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھو یہ سب چال ہے. دور اندیش آدمی, کہا جب اس کو جو ہی کاٹے گی تو کنگھی کرے گی, اور جب مکے کی دھوپ اس کو ستائے گی تو خود بخود سائے میں چلی جائے گی. یہ ابو جہل کی پلاننگ ہے. وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا کہ میں کافی مال بھی چھوڑ کر آیا ہوں, وہ بھی لے کر کے آ جاؤں. کہا جتنا مال تو چھوڑ کر آیا ہے نا, میں خود مالدار ہوں, بتا کتنا مال ہے, میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن تم جاؤ نہیں وہاں. یہ سب پلاننگ ہے. وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا اچھا جا ہی رہے ہو نا, تو یہ ہماری اونٹنی جو ہے اس کا نام اصیل ہے, بڑی تیز رفتار ہے, اس کو لے کر کے جاؤ اپنے ساتھ. اگر کہیں بھی محسوس کرو کہ یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں, اگر اس کو بھگا لو گے تو کسی کی اونٹنی اس کو پکڑ نہیں سکتی, تم واپس آ جانا. ٹھیک ہے. تھوڑی دور گئے تھے, مکے کے قریب 100 کلومیٹر باقی تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ ہماری اونٹنی بہت تھک گئی ہے, لہٰذا ایسا کریں کہ وہ دوسرے صاحب نے بھی کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں فوراً واپس ہوئے ہیں,
تو ہماری دونوں کی اونٹیاں تھک گئی ہیں، آپ کی اونٹنی ایک دم فریش ہے، تو ہم کو آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھا لیجیے۔ یہ بیچارے ان کے چکر میں آ گئے، تینوں آدمی نے اونٹنی روک دی، اتر گئے۔ جیسے اترے ویسے ہی ان دونوں نے ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے باندھ دیا، اور باندھ کر کے اونٹنی پہ لاد کر کے لے کر کے آئے مکہ، اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایسے ہی تم سب لوگ کرو، جتنے لوگ گئے ہیں ایسی چال چلنے کے تبھی یہ لوگ سدھریں گے۔ بہرحال کافی پریشان ہوئے۔ جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو ایک دن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حسرت سے یہ بات کہی کہ کوئی ایسا مرد ہوتا کہ ہشام کو اور عیاش کو وہاں جو قیدی بن گئے بیچارے کو واپس لے آتا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ رسول میں یہ کام کروں گا، کتنی بھی جان جوخم کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، جاؤ۔ یہ آئے تو ان لوگوں نے مکے کے قریب ایک گھر تھا، اس میں ان کو باندھ رکھا تھا، پتھر میں، بڑا سا پتھر تھا، اس میں چین باندھ دیا تھا اور چین پیروں میں باندھ دیا تھا۔ وہیں پر آدمی جو ہے ان کو کھانا پہنچاتا تھا۔ یہ آئے تو اتفاق سے ایک عورت ان کو ٹکرائی، دیکھی کھانا لے کر کے جا رہی، کہا کون ہو تم؟ کہا یہاں پہ 2 آدمی قیدی ہیں، ان کو ہم روزانہ کھانا پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت تم یہ جو آئے تھے ساتھ میں صحابی، انہوں نے کہا دیکھیں کون لوگ ہیں؟ یہ دیکھا تو یہ دونوں ہیں۔ اچھا وہ ہاتا تھا، کوئی کمرہ ومرہ تو تھا نہیں، چاروں طرف دیوار تھی، انہوں نے دیکھ لیا، کہا ٹھیک ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کے چلی گئی، یہ رات میں کود گئے اندر، اور کود کر کے وہ جو ان کی چین تھی اس کو اپنی تلوار سے انہوں نے کاٹ ڈالا، اور کاٹ کر دونوں آدمی کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پہنچے۔ کہا اللہ رسول یہ دونوں آدمی وہاں سے آپ کی دعاؤں کا نتیجہ کہ یہ ماشاءاللہ وہاں سے آ گئے۔ تو اس طریقے سے ہجرت کرنے والے تقریباً 60 دن کے اندر پورے پہنچ گئے۔ کچھ لوگ تکلیف سے پہنچے، کچھ لوگ آرام سے پہنچے، کچھ لوگ چوری چھپا پہنچے۔ بہرحال اللہ کے رسول کی اجازت ملنے کے بعد سارے لوگ نکل گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف دو ہی لوگ بچے، اللہ کے رسول بچے اور حضرت علی اور حضرت ابو بکر، یا وہ لوگ بچے جن کو کفار نے کسی طریقے سے قید کر رکھا تھا اور نہیں چھوڑا، باقی سارے لوگ روانہ ہو گئے۔ محسن انسانیت کے رائٹر نے ایک مثال دی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس وقت ایسی ہے کہ جیسے جہاز ڈوب رہا ہو تو ایک کپتان ہوتا ہے کہ اپنی جان بچا لیتا ہے، جہاز جہنم میں چلا جائے، جتنے مسافر ہیں سب چلے جائیں۔ کہا یہ ایسے نہیں تھے، ان کی مثال ایسی تھی کہ سب کو پہلے سیف کر دیا اور آخر میں جہاز سے کودنے کی باری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو رسک نہیں لینے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول کب ہجرت ہوگی؟ تو اللہ کے رسول کہتے تھے کہ جب تک اجازت نہیں ملتی ہم ہجرت نہیں کر سکتے، اور اللہ کی اجازت کے ہم منتظر ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2 اونٹنی اچھی پال کر کے خوب کھلا رہے تھے کہ کسی وقت اگر ضرورت پڑے اچانک بھاگنے کی تو اونٹنی اتنی تیار رہیں کہ ہم روانہ ہو جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے۔ یہ جس دن سہارے صحابہ نکل گئے، اب ان لوگوں نے بہت پریشان ہو گئے، مکے کے گھر ویران پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک طاقت بن جائے اور وہاں سے مکے کے اوپر حملہ کر دیں، اور ابھی تو لوگ گئے ہیں، اب اس کے بعد اللہ کے رسول بھی جائیں گے، لہذا اللہ کے رسول کو کسی طرح روکنا چاہیے۔ تو ان کی جو پارلیمنٹ لگتی تھی اس کا نام تھا دار الندوہ، اس میں سارے یہ بڑے بڑے جتنے سردار تھے سب اکٹھا ہوئے، فلاں ٹائم پر آؤ، مشورہ کیا جائے گا کیا کرنا ہے۔ تو ایک بوڑھا آدمی وہاں بڑا ہی مطلب جیسے لگے کہ بہت بڑا کوئی قبیلے کا سردار ہے، وہ دروازے پہ کھڑا تھا۔ بولا بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں نجد کا شیخ ہوں، اور سنا ہے کہ تم لوگوں نے ایک ایسی سی میٹنگ کی بات کی ہے، تو میں نے تو کیا میں بھی شامل ہو کر کے کوئی اچھا مشورہ دوں۔ کہا بڑی اچھی بات ہے۔ پہلے اپنا اطمینان دلا دیا کہ میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مخالف ہوں۔ یہ شیطان تھا، یہ وہی حضرت تھے جو وہاں سے چھوٹے تھے۔ پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ بتائیے کہ اب کیا پلاننگ کی جائے، معاملہ تو بہت سنگین ہو گیا ہے، مکہ پورا خطرے میں آ سکتا ہے۔ تو ابو البختری جو تھا اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے زنجیر میں باندھ دو اور کسی کمرے میں قید کر دو، کھانا پانی کچھ نے تو اپنے آپ 2-4 دن کے اندر
ختم ہو جائیں گے. تو یہ شیخ بولا, یہ جو حضرت آئے تھے, انہوں نے کہا بیوقوف آدمی ہو تم, اگر ان کے ماننے والوں کو معلوم ہو جائے گا تو وہ دروازہ توڑ کر کے ان کو لے کے چلے جائیں گے, یہ کیا تمہاری رائے ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. ایک دوسرے آدمی اٹھے, انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے, کہیں دوسری جگہ بھیج دیا جائے. تو انہوں نے کہا یہ اس سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے, وہ تو جانے کے لیے خود ہی تیار ہیں, اور ان کو کہیں دوسری جگہ جلا وطن کرنے پر تو وہ تو جہاں جائیں گے اتنی, کہتا ہے وہ شیخ وہ شیطان کہ وہ اتنی میٹھی زبان والے ہیں, جہاں جائیں گے ان کے فیور میں لوگ ہو جائیں گے, یہ تو اور مصیبت اپنے گلے لینی ہے. تو ابو جہل کھڑا ہوا. اس میں سب سے کم عمر ابو جہل کی تھی جو مشورے میں تھا. پہلے سے طے تھا کہ 40 سے نیچے والا کوئی نہیں رہے گا مشورے میں, یہ سب سے کم عمر والا بندہ تھا. اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی تیار ہو, نوجوان, اور آج کی میٹنگ کے فوراً بعد ایک ساتھ سب لوگ آپ پر حملہ کریں اور اس طریقے سے قتل کر دیں کہ یہ معلوم ہی نہیں ہو کہ کس کی تلوار سے اللہ کے رسول مارے گئے ہیں. اور جب ان کے خاندان والے خون بہا کی قیمت مانگیں گے تو ہم سب مل کر کے ادا کر دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, 10 اونٹ آئے گا ایک ایک آدمی پر. تو شیطان بولا یہ رائے ہے, اصل تم سب بیوقوف لوگ ہو, اصل رائے یہ ہے اور اسی رائے پر عمل ہونا چاہیے. خیر میٹنگ برخاست ہو گئی, یہ طے ہو گیا کہ آج ہی معاملہ رات میں حرکت بنا. یہ وہاں سے گئے, جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا میٹنگ ہوئی ہے پارلیمنٹ میں آج, اور یہ پلاننگ کی گئی ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ آج ہی نکل جانے کا ہے. اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آج ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ نکل جائیں. یہ صبح میٹنگ ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا ہمارے پاس صبح شام میں سے کوئی ایک وقت ضرور آتے تھے, باتیں ہوتی رہتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس, جب یہ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب جبریل نے بتا دیا تو اللہ کے رسول فوراً ابو بکر کے پاس گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ اللہ کے رسول ایسے وقت میں آتے نہیں, تو عین دوپہر کا وقت ہے, عربوں کا ویسے بھی مزاج ہے دوپہر کے کسی کے نہیں جاتے, یہ آج کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. آئے, آ کر کہا گھر میں کون ہے, سب کو الگ کرو, خاص بات کرنی ہے. کہا اللہ رسول عائشہ ہیں اور اسما ہیں اور بقیہ کوئی گھر میں نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ بیان فرمائیں. کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے آج ہجرت کرنے کی. ابو بکر کو حضور کی ہجرت کا تو معاملہ, یہ گھبرا گئے اپنے لیے. کل رسول ساتھ میں کون جائے گا, ساتھ میں کون جائے گا؟ کہا جبریل نے کہا ہے کہ تم ساتھ میں جاؤ گے. ابو بکر خوشی کے معنی رونے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے پہلے ہم نے سنا تھا لوگ خوشی سے روتے ہیں لیکن دیکھا نہیں تھا. یہ سنا تھا کہ خوشی میں بھی کبھی کبھی بندہ روتا ہے لیکن کبھی ایسا اتفاق ہوا نہیں تھا. آج مجھے معلوم ہوا کہ ہاں بھائی خوشی سے بھی بندہ رو سکتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اٹھنی تیار ہے, آپ جس وقت کہیں. خیر بات ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اونٹنی کی قیمت ادا کریں گے. انہوں نے کہا اللہ رسول آپ پر جان قربان ہے, اونٹنی کی قیمت نہیں کریں, قیمت ہم ادا کریں گے آپ کو. بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ ہم رات میں انشاءاللہ آئیں گے آپ کے ہاں, آپ ریڈی رہیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہاں پر گھر آئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی آج مجھے نکلنا ہے اور رات میں آج آپ کو ہمارے بستر پر لیٹنا ہے. وہ ہماری جو چادر ہری والی ہے وہ چادر اوڑھ کر کے آپ کو لیٹے ہیں, اور آپ کو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, آپ گھبرائیں نہیں. یہ ساری پلاننگ جبریل علیہ السلام نے بتا دی تھی کہ آپ کو یہ کرنا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک طرف تو ان کی یہ بدماشی قریش کی, دوسری طرف قریش ساری امانت حضور کے پاس رکھے ہوئے, جتنے سونے جواہرات جو بھی ان کو حفاظت کرنی, کیونکہ اس سے بڑا معتبر کوئی بینک ہی نہیں پورے مکے میں. اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر میں ایسے چلا جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ ہمارا مال لے کر کے بھاگ گیا. لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ سارے مال سب نشان لگے ہوئے ہیں کہ کون کس کا ہے, میرے جانے کے بعد لوگ دوڑیں گے, گھر پر آئیں گے. صاحب بندہ جیسے بینک میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو فوراً کیش لوگ نکالنے بھاگتے نا, انہوں نے کہا لوگ بھاگیں گے, آئیں گے آپ کے دروازے, تو یہ مال ان لوگوں کا ہے, یہ آپ ان کا واپس کر دیں. کوئی بھی آدمی دنیا کا ہوتا نا مال لے کے بھاگتا ہے, جتنا بدماش ستا رہے تمہارا مال لے کے جائیں گے.
یہ اللہ کے رسول کا وہ اخلاق ہے جو دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہلے ڈال دیا. اب رات کے وقت جب ان کو نکلنے کا وقت ہوا, اچھا یہ لوگ یہاں ابو جہل میٹنگ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں دھیرے دھیرے کہ یہ صاحب ہیں جو اندر ہیں, یہ کہتے ہیں نا کہ اگر اسلام قبول کر لو تو عرب اور عجم کی قیادت تمہاری. آج معلوم ہو جائے گا, سب معاملہ ختم ہو رہا ہے, فائل لپیٹ رہا ہوں ہم لوگ, اور مر جاؤ گے تو دوبارہ اٹھو گے, فلاں ہوگا, دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں, اور عرب کی قیادت تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی اور عجم کی جو ہے سردار بن جاؤ گے. یعنی یہ تنزیہ کہ ابھی تو ہم لوگ معاملہ صاف کرنے جا رہے ہیں, 10 آدمی ہیں ننگی تلوار لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نکلنا ہوا تو ان لوگوں کو ہلکی سی نیند آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت کی جیسا کہ جبریل نے حکم دیا تھا, اور اپنے ہاتھ میں مٹی لی اور سب کے سر پہ ڈالی. یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں. مٹی اس لیے ڈالی تاکہ بعد میں معلوم ہو جائے کہ کوئی آدمی ایسا کر کے گیا ہے. وہ حضرت جو میٹنگ میں تھے وہ یہاں آ گئے, خود وہ نکل گئے, ابو بکر کے پاس پہنچے. ابو بکر کے پاس اٹھنی تیار تھی, وہاں سے نکل کر گھر سب چلے گئے رات ہی رات. یہ وہ آیا, حضرت یہاں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ دھیرے بولو بھائی, بہت معاملہ سیریس ہے, کیا بات ہے, بولو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ جس کا تم انتظار کر رہے ہو نا وہ جا چکے ہو. تم سب کے سر پہ مٹی ڈال کے گئے, دیکھ لو اپنا اپنا سر. جب انہوں نے پگڑی اتاری, پگڑی سے نہیں باندھتے تھے, ہاتھ مارا تو پوری مٹی, پگڑی پر مٹی, پوری مٹی مٹی. انہوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ہم لوگ تو سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر جھانک کے دیکھا, کہا نہیں یہ بندہ چیٹنگ کر رہا ہے. یہ جو حضرت آئے ہیں یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں تاکہ وہ نکل جائیں. انہوں نے کہا دیکھو لیٹے ہوئے ہیں, چادر بھی انہیں کی ہے, وہی بستر بھی ہے, لیٹے ہوئے ہیں. خیر اب صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی روزانہ صبح اٹھ کر کے کعبہ جانے کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے وہاں سے, دروازہ کھولا, پوچھا آئین محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کا معلوم نہیں بابو, تو رات ہی میں اٹھ کے چلے گئے. اب ان کے پیر سے زمین سرک گئی کہ رات میں چلے گئے, 10 آدمی پہرا دے رہے ہیں اور ساری رنگی تلواریں ہیں, اور آج ہم کو معاملہ صفا کرنا ہے. اب تو ان کے پیر سے زمین سرک گئی کہ اب معاملہ حل کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ فوراً اب دوسری میٹنگ ہوئی, فجر ہوتے ہوتے دوسری میٹنگ ہو گئی. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ پورے مکے میں جو ہے وہ پھیلا دو آدمی, اور ان کو زیادہ ڈاؤٹ تھا کہ مدینے کی طرف جائیں گے, مدینے کی طرف جانا ہے. اب مدینے کے راستے چیک کر رہے ہیں. اللہ کے رسول الٹا یمن کے والے راستے میں جا کر غار ثور میں بیٹھ گئے. آپ دیکھیں ساری ترکیب اختیار کی جا رہی ہے احتیاطی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہم حفاظت کریں گے تو سب کچھ چھوڑ کر کے میں دن آتے جا رہا ہوں بھائی, چلو السلام علیکم, چلو تو تم کرنا. ایسا نہیں, ساری ترکیب اختیار کر رہے ہیں. وہ مدینے کے راستے پہ تلاش کر رہے ہیں, یہ یمن کے راستے پہ جا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں گئے, اب رات کا وقت ہے, غار ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ رسول ایسا ہے کہ آپ رک جائیں پہلے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کہیں کہیں ریت پڑتی تھی, گرچہ روایت اتنی صحیح نہیں ہے, جہاں ریت پڑتی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کو اٹھا لیتے تھے گود میں اپنے, کہ اگر کوئی آدمی بعد میں واپس آئے تو ایک ہی آدمی کے پیر کے نشان بننا, اگر دونوں جائیں گے تو ان کو پکا معلوم ہو جائے گا کہ یہاں سے 2 آدمی گزرے, لہذا اس کے ذریعے یہ آگے آ سکتے ہیں. لہذا ایک آدمی جب اٹھایا رہے گا, ایک ہی آدمی کے پیر کے نشان ریت پر بنیں گے تو یہ ڈاؤٹ ان کا ہوگا کہ نہیں صاحب 2 تھے, ایک کا نشان کیسے بنا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جانے لگے غار ثور تک تو کبھی آگے چلیں حضور کے, کبھی پیچھے چلیں, کبھی رائٹ سائڈ چلیں, کبھی لیفٹ سائڈ. کبھی کہا مجھے ابو بکر کیا بات ہے, کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ کل رسول کبھی مجھے شک ہوتا کوئی پیچھے سے تو نہیں آ رہا, تو پیچھے آ کے دیکھنے لگتا ہوں. کبھی مجھے لگتا آگے سے کوئی نہیں آ جائے تو میں آگے آ جاتا ہوں. کہا کیا تمہیں خطرہ ہے؟ کہا کہ اگر کوئی حملہ بھی کرے تو میں پہلے مر جاؤں, آپ تو بچے رہیں. نبی کا انداز بہت خوش ہوئے کہ آپ گھبرائیں نہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہنچے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پہلے اندر چیک کر لیتا ہوں, رات کا معاملہ ہے. اب کوئی بجلی کا تو معاملہ تھا نہیں, وہ بھی غار میں کہاں. خیر جا کر کے پوری غار پہلے انہوں نے صاف کیا. ان کے پاس ایک چادر تھی,
اب اندھے میرے میں جو جو نظر آیا کہ کہاں کہاں سوراخ ہے، چادر پھاڑ پھاڑ کے بیچارے سوراخ بند کرتے رہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے. یقینی بات ہے پورے رات کے تھکے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے. وہ کہنا پر آپ فرمائیے لیٹ، تشریف رکھیں آپ لیٹ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ران پہ دیکھ کر لیٹ گئے. اتنے میں ابوبکر کی نگاہ پڑی کہ ایک سوراخ کھلا ہوا ہے. اچھا اب یہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سامنے سوراخ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے لیٹے ہوئے ہیں. اب انہوں نے سوچا اللہ کے رسول سو رہے ہیں، جگانا بھی مناسب نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا، اپنے انگوٹھے سے وہ سوراخ کو بند کر دیا. وہ اتفاق سے اسی میں سانپ تھا. اب وہ جب یقینی بات ہے کہ بند ہوا تو آکسیجن بند ہوئی، تو وہ باہر سے نکلنے کی کوشش کیا اس نے. جب وہ باہر سے نکلنے لگا تو وہ پیر اس کو ملا، اس نے وہاں پہ کاٹ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، ابو بکر کو زہر چڑھنا شروع ہو گیا. اب ابو بکر کے ایک طرف ابو بکر کی موت کا معاملہ ہے اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیند کا معاملہ ہے. یہ وجہ ہے ابو بکر کی جو اتنی ویلو ہے. نیند حضور کی نہیں ٹوٹے، ابو بکر بھلے مر جائے. آپ اندازہ کریں تو ایک آدمی مر جائے گا دوبارہ نہیں زندہ ہوگا. نیند والا تو بندہ پھر نیند اٹھا دیں گے دوبارہ پھر سو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول کی نیند کو ڈسٹرب نہیں ہونا، بھلے ابو بکر کی جان چلی جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے درد کے مارے. تو نبی کے صاحب یقینی بات ہے جب یہاں لیٹے ہوئے ہیں تو آنکھ کے جو آنسو تھے وہ حضور کے گال پہ گرے. اب وہ گرم گرم جب قطرہ گرا تو حضور کی آنکھ کھل گئی. دیکھا ابو بکر دارو قطار رو رہے ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول ایسا لگتا ہے کسی چیز نے کاٹ لیا پیر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہاب اپنا اٹھایا، تھوک اینٹی بائیوٹک. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پہ لگایا. 1 منٹ میں الحمدللہ زہر ختم ہو گیا. اب صبح ہو گئی. اب یہ لوگ چکر کاٹ رہے ہیں. اب انہوں نے اعلان کر دیا دوسری میٹنگ کر کے کہ صاحب جو بھی زندہ مردہ دونوں میں سے پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام ہے. اب تو ایک پورے ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ پرائز جیتنا ہے اور بہت مفت کا پرائز ہے. اب حالانکہ ڈھونڈنا چاہیے یہ اس کیا کہتے ہیں مدینے کی طرف. کچھ لوگوں نے ادھر بھی رخ کیا تو عتبہ بھی تھا، وہ بھی آیا. یہ لوگ غار کے منہ تک پہنچ گئے. غار کے منہ پہ پہنچے. روایت گر کے دہی پہ لیکن کئی روایتیں ہیں جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ مکڑی کا ایک جالا وہاں پہ تن گیا اور ایک کبوتر نے جو ہے وہ انڈے دیے اور وہ کبوتر بھی بیٹھی رہی. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حرم کی جو کبوتر ہیں ساری اسی کی نسل ہے. عربوں میں ایک محاورہ ہے کہ تمہاری جان ایسی محفوظ ہے جیسے حرم کے کبوتر. وہ وہی مراد ہے کہ وہی کبوتر ہیں. بعض لوگوں کی رائے ہے واللہ عالم بالصواب. بہرحال یہ وہاں پہنچے تو ایک ساتھی نے کہا کہ احتیاطاً اس کو بھی دیکھ لو. انہوں نے کہا پاگل ہوئے ہو، حضور کی پیدائش سے پہلے کا تو مکڑی کا جالا لگا یہاں. وہ بولتا عتبہ کہ پاگل ہوئے ہو، حضور کی پیدائش سے پہلے کا مکڑی کا جالا کتنا پرانا جالا. اگر کوئی گھسے گا تو جالا ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا. چلو یہاں سے چلو بیکار. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھبرا گئے. اللہ کے رسول اب پکڑ گئے. یہ یہاں دروازے تک آ چکے ہیں غار کے اور اگر یہ نیچے بھی دیکھ لیں گے تو ہم کو پالیں گے. اللہ کے رسول فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ اپنے ساتھ. عقیدۃ الطحاویہ ایک کتاب ہے. انہوں نے نبی کی فضیلت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے فرعون سے بچ کے رات میں تو راستہ مس ہو گیا. رات میں پوری بات آپ کو معلوم ہے. یہ جس راستے پہ جانا چاہتے تھے اس کے الٹے سم چلے گئے. سامنے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج. تو بنی اسرائیل تو پہلے سے نافرمان لوگ. بعض لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تم جان بوجھ کر کے ایسا راستہ لے کر کے ہے مروانے کا پلان ہے تمہارا. یہ اب پیچھے فرعون آ رہا ہے، سامنے سمندر ہے. سمندر میں کودے تو بھی مر جاتے اور پیچھے بھاگتے تو فوج آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین کہ میرے ساتھ میرا خدا ہے، ان قریب کوئی نہ کوئی گائیڈ کرے گا، گھبراؤ نہیں. تو محققین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی میرے ساتھ میرا اللہ ہے. یعنی پہلے میرا کہا پھر اللہ کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کو پہلے کیا اپنے کو بعد میں کیا. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو پہلے کیا اللہ کو
بات نہیں. انہوں نے کہا یہ نبوت نبیوں میں آپس میں کیا ہے, یہ فضیلت میں فرق ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں 3 دن تک چھپے رہے. یہ سنت بعد ہمارے اکابرین نے اس کو ادا کیا. جب انگریزوں نے ان کو پیچھا کیا, قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے نام وارنٹ جاری ہو گیا, تو لوگوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ آپ ایسا کریں کہ چھپ جائیں. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ چھپ گئے. وارنٹ جاری رہا. 3 دن کے بعد وہ نکل آئے. لوگوں نے کہا حضرت وارنٹ تو ابھی بھی ہے اور انگریز کی پولیس تلاش کر رہی. انہوں نے کہا سنت 3 ہی دن ہے چھپنے کا. اللہ کے رسول غار ثور میں 3 ہی دن چکے, سنت 3 ہی دن ہے, اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. وہ اتفاق سے نکلے, چھتا کی مسجد والی گلی میں آ رہے تھے, تو پولیس والا ان کا جو وارنٹ لے کر ٹہل رہا ہے, پوچھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ قاسم صاحب کو دیکھا ہے؟ اسی سے پوچھ رہا ہے. ان کے بارے میں مشہور تھا, جھوٹ نہیں بولتے تھے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ابھی یہی تھا. جس بندے کو تو پوچھ رہے ہو ابھی یہی تھا وہ. پھر وہ آگے بڑھ گئے. پھر وہ پوچھا بھائی کدھر ہے؟ کہا تم کو بولا نا ابھی یہی تھا یار. وہ پیچھے اشارہ کرتے تھے, آگے بڑھ جاتے تھے کہ ابھی یہی تھا. اس قدم جو اپنا کام قدم کا اشارہ کرتے کہ ابھی یہی تھا. وہ سمجھا کہ یہی کہیں ٹہل رہا ہے. خیر وہ اچھا, چونکہ اتنا سادہ رہتے تھے, وہ لنگی پہنتے تھے اور ایک ہلکی سی کرتا ہوتا تھا کاٹن کا, وہ پہنتے تھے. تو وہ تصور بھی نہیں کرتا کہ اتنا بڑا سخت وارنٹ ایسا ہی ہے تو آدمی کو ہوگا تو بڑا لہیم شہیم دکڑ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہی تھا. تو بہرحال یہ ہمارے اکابرین میں بھی اس قسم کے لوگ پیدا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد اب آپ نے ارادہ کیا کہ ہم کو کیا کرنا ہے, کیونکہ جو سب ہو رہا ہے سب اللہ کی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے دن ہی معاملہ ڈائریکٹ اٹھا کر کے ہوا کو حکم دیتا, سیدھے لے جا کر مدینہ اٹھا کر چھوڑ دیتے. لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے. بتانا چاہتے ہیں کہ دعوت کے کام میں اس قسم کے مسائل آئیں گے. ایسے آپ کو احتیاطی قدم آپ کو بھی کیا کرنا ہے, اٹھانا ہی اٹھانا پڑے گا. معاملہ ایسا نہیں حل ہوگا جادو کی طریقے سے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد وہاں سے نکلے. تو یہ 3 دن تک حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو بکر کی لڑکی ہیں, یہ ان کو کھانا پہنچاتی تھی روزانہ. شام کے وقت میں کھانا پہنچتا تھا. اور ان کا جو غلام تھا عامر بن فہیرہ اس کا نام تھا, وہ بکری چراتا تھا. تو وہ جان بوجھ کر کے اسی علاقے میں بکری چراتا. جب مغرب کا وقت ہو جاتا نا تو بکریاں وہاں لے کر کے آ جاتا. یہ دونوں آدمی فریش دودھ نکال لیتے, وہ بکری لے کر کے پھر مکے واپس آ جاتا. تو اس طریقے سے شام میں دودھ اللہ کے رسول پی لیتے تھے, ابو بکر پی لیتے تھے. اور ان کے جو لڑکے تھے عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, دن بھر مکے کی رپورٹ لیتے تھے, کیونکہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ رپورٹ لے کر کے رات میں رپورٹنگ کرتے تھے کہ آج یہ بات ہو رہی ہے, ایسی پلاننگ ہو رہی, لوگ ادھر تلاش کر رہے ہیں, لوگ ادھر تلاش کر رہے ہیں. یہ سارے رپورٹنگ, یہ 3-4 آدمی. بہرحال 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بو کر کہا کہ اونٹنی یہ منگا لو. وہ اونٹنی منگائی گئی. دونوں آدمی سوار ہوئے, چلے. تو جو مین راستہ تھا تو وہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ مدینے کا راستہ مین کیا ہے. یہ جس راستے سے جانا چاہ رہا تھا یہ دوسرا آدمی تھا, عریق اس کا نام تھا. اس نے کہا کہ ہم ایسے راستے سے لے چلیں گے جو مدینے کا راستہ نہیں ہے. تو اس کو باقاعدہ ہائر کیا گیا, کرائے پہ رکھا گیا کہ تم ہم کو ایسے راستے سے لے چلو کہ لوگوں کو یہ نہیں ڈاؤٹ ہو کہ یہ مدینے کا راستہ ہے. خیر وہ ساحل ایک دم الٹے راستے سے لے کر کے نکلا. تھوڑی دور یہ لوگ گئے تھے کہ ایک آدمی نے ان کو دیکھ لیا. اس نے آ کر کے مکے میں رپورٹ کی, کتاب ہم نے ساحل کے کنارے کرے, 2 آدمی کے سایہ دیکھا ہے بہت دور سے, اور 2 آدمی جا رہے تھے. سراقہ کا غلام تھا یہ. سراقہ نے کہا بیوقوف آدمی, یہ دوپہر میں کون آدمی نکلتا ہے. اچھا اسے یہ تھا کہ اگر غلام کہیں پکڑ لیا تو 200 اونٹ اس کو انعام مل جائیں گے نا, لہذا اس کو اندھیرے میں رکھنے کا. یہ غلام کو ڈانٹا, بیوقوف آدمی, اس وقت کوئی نکلے گا, یہاں سفر کرتا ہے کوئی. یہ غلام بیچارہ چلا گیا. یہ گھر کے پیچھے کے دروازے پہ اس کا گھوڑے کا استبل تھا, وہاں سے گھوڑا لیا اور بغیر بتائے ہوئے کہ پورا انعام 200 ہمارے حصے میں آ جانا, کسی کوئی اس میں شیئر نہیں کرنا. یہ وہاں سے نکلے, سراقہ نکلے, تھوڑی دور چلے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. جیسے دعا کی ویسے ان کا گھوڑا جو ہے وہ زمین میں دھنس گیا. انہوں نے تیر نکالا, یہ تیر لے کر کے چلتے تھے, وہ دیکھتے تھے اس میں فال,
کہ کرنے کا کہ نہیں کرنے کا. اس میں آیا لا, نہیں کرو. بولا نہیں, تیر صحیح نہیں ہے. پھر آگے بڑھے, پھر گھوڑا دھانپ گیا, پھر تیر نکالا, پھر اس میں آیا لا, نہیں کرو یہ کام. بولا نہیں, 200 اونٹ ہے, کوئی چھوٹی موٹی تو رقم نہیں ہے نا, بہت بڑی رقم ہے. پھر آگے چلے, گھوڑا پھر ڈر گیا, پھر تیر نکالا, پھر نکلا اس میں لا. جب تیسری مرتبہ ان کا گھوڑا دھتا تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی ذات ہے جو حفاظت کر رہی. انہوں نے چیخ کر کے کہا کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا, آپ میری بات سن لیں. بہرحال